اگر یہ روٹی والا رزق، ابھی دیکھتے ہیں کہ ملک صاحب نے کتنا حوصلہ دیا، اگر یہ روٹی والا رزق، یہ روٹیاں یہ اللہ دیتا ہے، تو جب جبرائیل مدینے میں کھڑے ہو کر علی کے دروازے پر کہہ رہا تھا مجھے روٹی دو، تو کعبے جا کے مانگتا۔ میرے دوستو، شرک پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ توحید 1,24,000 پیغمبر کی محنت ہے، 1,24,000 پیغمبر کی تبلیغ ہے توحید۔ جس بندے نے توحید پہ ڈاکہ ڈالا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ جو کلمہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو پڑھا کے مسلمان کرتے، وہ کلمہ تو توحید کی گواہی ہے۔ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے نبی یہ کلمہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اس کلمے کا آدھا حصہ کسی اور حدیث میں ملتا ہے اور دوسرا حصہ کسی اور حدیث میں ملتا ہے۔ جو میرے نبی کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا کرتے، وہ کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے میں تو اللہ کی توحید کی گواہی لی گئی ہے، اور جو گواہی دے کے بھی اللہ کی توحید پہ ڈاکہ ڈالے، شرک کرے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے تو توحید کا اقرار کیا تھا، توحید کی گواہی دی تھی، رسالت کی گواہی دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی گواہی سے پیچھے ہٹ گیا، تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ شرک کے علاوہ چاہے کوئی جتنے مرضی گناہ کرے، اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بغیر سزا کے بھی جنت میں بھیج سکتا ہے، لیکن اگر سزا بھی ملی تو وہ سزا بھگت کے آخر میں جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی توحید کی گواہی دی ہے، رسالت کی گواہی دی ہے، اس وجہ سے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے آخر میں جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ساری زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اور جس طرح افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور جس طرح سب سے بڑا درود ابراہیمی ہے، اسی طرح سب سے بڑی دعا سورۃ فاتحہ ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو خود سکھائی کہ مجھ سے ایسے مانگو، اللہ نے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ یہ سب سے افضل دعا ہے، اور اس دعا کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس بات کی گواہی دو کہ تمام جہانوں کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اور بنا کے ان کو پالنے والا بھی اللہ ہے۔ اور رب کی ڈیفینیشن صرف پالنے والا نہیں ہے، رب اسے کہتے ہیں جو ہر چیز کی ضرورت کے تقاضوں کو سمجھ کے پورا کرے۔ تمام موجودات کی ضرورت کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ انسان ہی کو لے لو کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی ضرورت کے تقاضے اور ہیں، جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اس کی ضرورت کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ بچپن میں ضرورت کے تقاضے اور، لڑک پن میں اور، جوانی میں اور، بڑھاپے میں اور۔ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت اسے غذا ناف کے ذریعے سے دی جاتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو غذا منہ کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں بھی اس کی غذا کا بندوبست کیا، اور جب وہ پیٹ سے باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی چھاتی کے اندر دودھ کی نہریں جاری کر دیں، اور وہ بھی اس کی ضرورت کے تقاضوں کو سمجھ کر۔ سردیوں میں دودھ ماں کی چھاتی سے گرم نکلتا ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا۔ گندم کا دانہ جب زمین میں بوتے ہیں تو اس وقت اس کی ضرورت اور ہے، جب وہ زمین کی چھاتی پھاڑ کے باہر آتا ہے اس وقت اس کی ضرورت اور ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے اس وقت اس کی ضرورت اور ہے۔ ایک ہی وقت میں کسان کہتا ہے یا اللہ بارش برسا دے تاکہ گندم اچھی ہو جائے، تو دوسرے ہی وقت میں کہتا ہے یا اللہ بارش نہ برسانا ورنہ میری گندم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک وقت میں گندم کی ضرورت پانی ہے، دوسرے وقت میں دھوپ ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جو تمام موجودات کی ضرورتوں کو سمجھ کے پورا کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصے میں خالق کائنات کی تعریف ہے اور دوسرے حصے میں ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ درمیان والی آیت ہے، اور یہ صحابہ کی دعا تھی
اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور اس سے اوپر والی 3 آیتیں جس میں اللہ کا تعارف ہے، اور نیچے والی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جب انسان وضو کر کے بڑے ادب کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ تمام تر فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے دیکھو میرے بندے نے توحید بیان کرتے ہوئے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔